بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے یہ اب سب کے سامنے ہے۔ پولیٹیکل کرائسس اپنی جگہ پر موجود تھا ہے، اور ابھی اس کی حل کی طرف جاتے ہم نظر نہیں آ رہے۔ جو پاکستان کی اکانومی تھی اس کے بارے میں آج سے نہیں، جو تھوڑے لوگ سمجھدار تھے وہ آج سے نہیں 10 15 20 سال سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے۔ اگر آپ اپنی روش نہ بدلی اور جو بیسک چینجز کی ضرورت ہے یا بیسک اکنامک ڈائریکشن صحیح کرنے کی ضرورت ہے تو آپ مر جائیں گے۔ اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر اشفاق حسن بڑے سمجھدار اور بڑے نون پاکستان کے اکانومی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اسی پروگرام میں بھی تھا ساتھ میں، تو بڑا واضح کہا تھا، انہوں نے کہا جی پاکستان کا قرضہ بڑھ رہا ہے، جتنا یہ 110 بلین ڈالر زیادہ کراس کر گیا، پاکستان اس کو پے نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہماری آمدنی کے ذرائع بہت لمیٹڈ ہیں، وہ ایکسپورٹس ہیں بہت لمیٹڈ ہیں ہماری۔ تو یہ ساری چیزیں تو تھیں، ان کو ہم نے اور خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہم نے کریٹ کر لیا اپنے لیے، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی جگہ ایک ماسٹر پیس ہے۔ اب عدالتیں اور جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کے آپس میں مسائل دیکھ لیجئے انڈیویجول لیول پر، اور جو حکومت اور اعلیٰ عدلیہ کے جو آپس میں مسائل ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ حکومت کی بضد ہے کہ وہی قانون چلے گا، وہی آئین چلے گا، اس کی تشریح وہی چلے گی جو ان کو پسند ہے۔ اب عدلیہ شاید اس بات پہ تیار نہیں ہے، اور عدلیہ سمجھتی ہے کہ جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، وہ اگر ہوتے ہیں تو حکومت کو اس چیز کو پسند نہیں ہے۔ تو ایک یہ کرائسس بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ان سب کا حل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، ایک تو بڑا واضح بھی ہو گیا ہوا ہے کہ ان کرائسس کی وجہ سے جو ہمارے سیاسی اشرافیہ ہے وہ ان کو حل کرنے میں اول تو انٹرسٹڈ ہے نہیں، اگر ہے تو حل وہ چاہتی ہیں جو ان کو پسند ہو، جو ان کی مرضی کا ہو، جس میں سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں ہو۔ اب یہی روش قائم رہی تو اب حالت کیا ہے آج دیکھیں۔ کبھی کل رپورٹ رہی کہ ہم نے کراچی کی جو پورٹ ہے ہم نے لیز کر دی ہے، اسے کچھ برسوں میں ایئرپورٹس پہلے ہی ہم گروی رکھ چکے ہیں کافی سارے۔ پی آئی اے، بائی دا وے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، جو کراچی کی پورٹ تھی اس وقت ایک وقت تھا اس ریجن کی سب سے بزی پورٹ تھی یہاں پہ، اور سالانہ کراچی کی اور پاکستان کی اکانومی میں 1.5 سے 2 2.5 3 بلین ڈالر تک یہاں پہ ہو رہے تھے۔ پاکستان کی شپنگ انڈسٹری بڑی وائبرنٹ تھی، وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھا کام ہو رہا تھا، ہم نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ کراچی ایئرپورٹ اس خطے میں اس کا حال تب ہے کہ وہ بات کرنے سے بھی انسان گھبراتا ہے کہ پاکستان کے نیشنل کیری کے ساتھ ہم نے کر کیا دیا ہے۔ ریلوے کے اپنے کا مسائل ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے اپنی جو آئین، اس سے جو بنے ہوئے قوانین تھے، ان کو بھی ہم نے اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ اب لوگوں کا اعتماد ان سے بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا پاکستان کا آئین اس قابل نہیں ہے کہ جو پاکستان کے مسائل کا ادراک کر کے ان کا حل پیش کر سکے؟ یا جن لوگوں نے آئین کے مطابق چلنا ہے، کیا وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آئین کو ایک ٹھوکر سے ایک طرف رکھ کے چلنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا سارا کچھ ہمارے نظام عدل کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ کیا چیزیں سوچنے والی نہیں ہیں؟ باتیں تو ہو رہی ہیں اس میں۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز دیکھ لیجئے، جو آئین کی وجہ سے، آئین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو ہو رہے ہیں، یا جو ہماری سیاسی ہٹ درمیاں کی وجہ سے جو ہو رہے ہیں۔ پاکستان فوج کو باقاعدہ مجبور کرنا پڑا ان سب کو کہ بیٹھیے، خدا کے لیے کم از کم اکانومی کی بہتری کے لیے جو ہو سکتے ہیں وہ کام کیجیے۔ اس کے نتیجے میں ایس آئی ایف سی قائم ہوا ہے، جو اس کے بارے میں بھی آہستہ آہستہ اطلاعات آ رہی ہیں ساری۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کہ ساؤنڈ بیسس پہ استوار کیا جائے اور لانگ ٹرم اس کے بارے میں سوچ اختیار کی جائے، اور یہ نہ ہو کہ آج ایک پارٹی آئی ہے تو ایک طرف چل پڑے، دوسری پارٹی آئی دوسری طرف چلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ اس سے باہر نکلیں۔ اس کا ووٹ کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی بھی بات یہ اٹھ رہی ہے کہ بھئی اگر سب کچھ ہی ہم نے باہر لوگوں سے کروانا ہے، ہم خود کسی قابل نہیں ہے، ہم نے ایسی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کی ہے،
تو کیا باقی جو پاکستان کو بھی نا ہم گروی رکھ دیں یا کسی کو کرائے پہ دے دیں اس کو؟ یہ قسم کی سوچ ہمارے لوگوں میں آنا شروع ہو گئی ہے. سندھ کا حال دیکھ لیجیے. پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ ہمیشہ سے وہاں پہ حکومت میں تھی, کم از کم 2008 کے بعد تو پکا ان کا اس پہ کراچی پہ سندھ پہ ان کا حکومت تھی ان کی. رینجرز کو کراچی میں ڈپلائے ہوئے ہوئے تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں, اور پیپلز پارٹی گزشتہ 15-16 سال سے ان رینجرز کو استعمال تو کر رہی ہے, لیکن انہوں نے کوشش نہیں کی کہ اپنی پولیس, جس کا یہ بیسک کام ہے جس پہ رینجرز کو ڈپلائی کیا ہوا ہے, وہ ڈیولپ کریں. وہ پیسے بھی لے رہے ہیں, اس کے پیسے کہیں جا بھی رہے ہیں, لیکن پولیس ڈیولپ نہیں ہو رہی. تو کیا رینجرز جن کا کام اور ہے ان کو ہم نے پولیس کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے؟ تو پھر پولیس کیوں رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو حالت یہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقے نے خود ہی اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ ہم معاملات نہیں سنبھال سکتے. نہ وہ سیاسی معاملات سنبھال سکتے ہیں, نہ ہی وہ اپنے جو عدالتی معاملات ہیں ان کو کانفرنٹیشن سے ہٹ کے کسی اور طرف سوچنے کا ان کا انداز ہے. اور جو اکانومی ہے اس کے بارے میں تو آپ کو واضح ہے, ہمارے جو حالی وزیر خزانہ ہیں وہ اگلے دن اتنے ناراض ہوئے ایک سوال پر کہ انہوں نے ایک صحافی کو جس طرح وہ نظر آ رہا تھا باقاعدہ تھپڑ جڑ دیا انہوں نے. ان کو شاید فرسٹریشن یہ ہے کہ جب یہ ان کے اوپر یہ سب کچھ جو پریشر کر کے ان کو پریسائی کر کے سمجھا کے اس ٹیبل پہ لایا گیا جہاں پہ ایس آئی ایف سی کام کرنا شروع کر دیں, خیال یہ ہے کہ کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ جو پاکستان کی اکانومی سے کھلواڑ کرتے رہیں گے, جو کرتے رہے ہیں, تو وہ ان سے ختم ہو جائے گا. تو وہ ان کو اس بات پہ شاید یہ فرسٹریشن بھی ہے, غصہ بھی ہے, اور جو فیلور ہے ان کا بڑا سامنے ہے ان کے سامنے. اور اس لیے پاکستان میں جو حالات ہیں تو کئی دفعہ انسان گھبرا جاتا ہے, اور پھر میڈیا پہ روز شور مچتا ہے کہ پاکستان میں جو برین ڈرین ہو رہا ہے, بہت سے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں بھی میڈیا میں ہوں, پھرتا رہتا ہوں, لوگوں سے ملاقات رہتی ہے. یہ حیران کن ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی لائنوں پر سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سے نکلا جائے گا, پاکستان کے حالات ان کو بہتر نظر ہوتے ہوئے نظر آتے نہیں ہیں. کیا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. جو بڑے تھنکرز ہیں ان کی, کنفیوشس بہت بڑا فلاسفر مانا جاتا ہے, بڑی اس کی لوگ قدر بھی کرتے ہیں, اس کی بات کو بڑا وزن بھی ہے اس میں. وہ ایک دم اپنے کسی ایک صوبے جہاں میں موجود تھا, تو ان کے ساتھ جو ان کے جو اسسٹنٹ تھے انہوں نے پوچھا کہ ایک اسٹیٹ کو افیکٹلی فنکشن کرنے کے لیے کن 3 چیزوں کی ضرورت ہے. میں بات کر رہا ہوں آج سے کئی صدیوں پرانی. انہوں نے کہا جی نمبر 1 سیکورٹی, نمبر 2 کھانا پینا, اور نمبر 3 لوگوں کا اعتماد اپنا جو گورننس سسٹم ہے یا گورنرز ہیں یا جو بھی حکمرانوں کے اوپر. انہوں نے کہا جی میں کون سی ایسی چیز ہے جس سے بغیر آپ گزارا کر سکتے ہیں. اس نے کہا جی اگر سیکورٹی نہ ہو, لوگوں کے پیٹ میں کھانا جائے, اور گورننس پہ ان کا اعتماد ہو گورنر پہ, تو معاملات چل جائیں گے. انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ اگر اور دونوں میں سے کون سی چیز اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. اس نے کہا جی اگر لوگ بھوکے ہیں, ان کو سیکورٹی نہیں ہے, لیکن ان کو یہ اعتماد ہے کہ یہ جو ہمارا حکمران ہے یا حکمران ہیں وہ معاملات کو سنبھال لیں گے, تو شاید تب بھی گزارا ہو جائے. بہرحال بات کر کے وہ سفر پہ روانہ ہو گئے, تو ایک جگہ پہنچے, وہاں پہ دیکھا کہ قبرستان ہے, یا وہاں پہ ایک عورت بیان کر رہی. وہاں انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. اس نے کہا یہ شیر نے میرا بیٹا مار دیا ہے, میں اس کو دفنا کے رہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ شیر نے یہاں پہ آپ کو اتنا نقصان پہنچا دی, تو آپ یہاں پہ رہ رہی ہیں. اس نے کہا ہاں, اس سے پہلے میرے شوہر کو بھی شیر نے مار دیا تھا. اس نے کہا تو آپ کو رہنے کا جواز یہاں پہ کوئی نہیں ہے, آپ کو نکل جانا چاہیے, چاہے کسی اور جگہ چاہے. اس نے کہا نہیں آپ نہیں سمجھ رہے, یہ جو ہمارا حکمران ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے, یہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. تو یہ اعتماد کا فقدان جو ہے گورننس سسٹم پہ, جو ہمارے حکمران طبقہ اس کے اوپر, یہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ ہمارے یہ جو سسٹم ہے, نظام حکومت ہے یا جس کی آپ بات کریں, اس پہ متزلزل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. اور یہ اعتماد کا فقدان یا اس کی کمی جو ہو رہی ہے لگاتار, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. کیا ہماری سیاسی اشرافیہ اس بات کو سمجھ رہی ہے, یا وہ صرف اپنی دھن میں ایک طرف وہ چل پڑے ہیں, اس طرف سے دائیں میں دیکھنا اندازہ نہیں ہے. ان کے راستے میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو مسمار کرنے کے, ان کا خیال یہ ہے کہ مسمار کرنا ہی ایک واحد حل ہے,
اور مسمار کرتے جائیں، چاہے وہ آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، جو بھی ہے راستے میں، اپوزیشن ہے، سب کو ایک طرف لٹا دیا جائے، بس ہم ہی ہوں، اور ایسے تو کام نہیں چلے گا، یہ تو پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. تو میں آپ سے اور آپ کے تھرو جو بھی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے پاکستان کے لیے سوچنا شروع کیجیے، پاکستان کے لیے سوچنا شروع کیجیے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام، ان کے بارے میں سوچیے. اگر ان کا اعتماد اس سارے سسٹم سے اٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچیے. اپنے لوگوں کا اعتماد صرف نعروں سے بحال نہیں ہوگا کہ ایک کو مسیحا گھوڑے پہ سوار ہو کے آ کے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کرے گا. وہ ہمیں سب کو مل کے کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو اس سے آگے لے کے جانے کے لیے اور کون سی چیزوں کی جہاں جہاں کمی ہے ان کو پورا کیا جائے. بہت سے لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں، یہ ان کا خلاصہ ایک طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا حکمران طبقہ اپنی معاملات نہیں سنبھال سکتا، آئین کی پابندی جو ان کی لازمی ہے وہ نہیں کر سکتا، قانون پہ عمل درآمد وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، سریعام لوگوں کے منہ پر تھپڑ رسید کر دینا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ طاقت کا اظہار ہے، وہ کر سکتے ہیں. اس کا کسی اور دنیا کے ملک میں ہوا ہوتا تو شاید وزیر موصوف کا کیا اشر ہوتا وہ شاید آپ سب جانتے ہیں. تو خدا کے لیے اس سے باہر نکلیے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت آپ کو عطا کی ہے، پوزیشن جو آپ کو عطا کی ہے، اس لیے عطا نہیں کی کہ آپ 25 کروڑ عوام کا استحصال کریں اور اس ملک عزیز کو بہتری کی طرف لے جانے کے بجائے دن بدن اس میں بگاڑ کو بڑھائیں. جو کچھ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار میں دیا ہے اس کو صحیح استعمال کریں تاکہ اس ملک کی بہتری ہو، عوام کی بہتری ہو، تو ہی آپ کی بہتری ہو سکتی ہے. تو میں جانے اور کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس میں بہت زیادہ عوامل ایسے ہیں جو سمجھنے والے شاید سمجھ جائیں، اور اللہ کرے ہم پاکستان کو اس صورتحال سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ جو اعتماد کا فقدان ہے یا کمی ہے یا اس میں کہیں دراڑیں آ رہی ہیں تو اس کو ختم کرنا ہمارے سیاسی اشرافیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے، اگر کسی ملک کا نظام عدل افیکٹو نہیں ہے تو نظام عدل کے افیکٹو نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کی باقی صورتحال بھی بہت دگرگوں رہے گی. تو اس لیے خدا کے لیے سمجھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.